اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 43 ہے، آیت نمبر 44 اور 45 ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ پہلے یہ آیت دیکھتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ وہ کتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ توریت اور ایک حصہ انجیل کے نام سے نازل ہوا تھا۔ وہ کتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ توریت اور ایک حصہ انجیل کے نام سے نازل ہوا تھا، اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو کر قرآن کی شکل میں نازل ہوئی۔ وہ گمراہی یعنی یہ لوگ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ دیکھیے یہاں پر جو خطاب ہے وہ علماء یہود سے ہے، لیکن مشرکین مکہ کی بھی یہی کوشش ہوا کرتی تھی کہ لوگ کھیل تماشا اور لہو لعب میں مشغول رہیں اور قرآن نہ سننے پائیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں ان کے کانوں میں نہ پڑنے پائیں۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایران سے رستم اور اسفندیار کے قصے کہانی منگوا کر لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیے تھے، اور گانے بجانے والی عورتیں اور موسیقی یعنی میوزک کے سامان کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ لوگ بس انہی چیزوں میں مشغول رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہ سنے۔ یہ تو کفار مشرکین مکے کے کفار اور مشرکین کا حال تھا۔ اسی طرح مدینے میں بھی یہود کا یہی معاملہ تھا، وہ لوگ خود بھی گمراہ کرنے والے کام اختیار کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اور کاموں میں مشغول کرنے کی کوشش کرتے تھے، خود بھی گمراہ کرنے والے کام اختیار کرتے اور لوگوں کے بارے میں بھی وہ یہ چاہتے کہ لوگ بھی انہی کاموں میں مشغول رہیں۔ اور دیکھیے ایک چیز، ہمارے زمانے میں بھی اس قسم کے مشاغل کی بہت سی صورتیں ہیں کہ جب کرکٹ مثال کے طور پر جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو لوگ سب کام چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، گویا کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں دوسرے کھیل تماشے دیکھے جاتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کرکٹ دیکھنا منع نہیں ہے یا کھیلنا منع نہیں ہے، مگر اس کھیل میں اتنا منہمک ہو جانا کہ دنیا اور آخرت کے کاموں کو پیچھے چھوڑ دینا، اسی کی طرف بیٹھ جانا، شیطان کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ لوگوں کی حقیقت کی طرف سے نگاہ کو پھیر دیا جائے۔ ہماری اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کرکٹ حرام اور ناجائز ہے، بلکہ اصل یہ بات اسلام کے خلاف ہے کہ سارے کام دنیا اور آخرت کے چھوڑ کر سب اسی میں منہمک ہو جائیں۔ عزیزان ملت، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے
ہمیں یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا جینا کاہے کے لیے ہے۔ موت ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کیا تو حیوان بن کر زندگی گزارے اور اسے حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ رہے کہ وہ کیا کما رہا ہے اور کیا کھا رہا ہے، پھر اس کے علاوہ لہو لعب میں مشغول رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کھیل تماشوں کو دنیا میں فروغ دینے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے بڑے بڑے مستحکم نظام قائم کیے گئے ہیں اور ان سے وابستہ لوگوں کو بھاری معاوضے اور بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آیت کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دیں، راہ حق سے منحرف کر دیں۔ تو بہرحال یہ تو الگ سے بات تھی، دونوں کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار اور مشرکین کا بھی یہی معاملہ تھا، اور ادھر مدینے کے جو یہود تھے ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ لوگ بس کھیل تماشوں میں مغن رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کی کانوں میں نہ پڑ جائے، قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایسے بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈالی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں نہ پڑ سکے، یعنی اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ لیکن جیسے ہی قرآن کی آیت ان کے کانوں میں پڑی، وہی لوگ جو قرآن سننے کے لیے منع کرتے تھے اور اس کے لیے ہیلہ جوئی کرتے تھے، بالآخر انہوں نے قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور الحمدللہ قرآن کی سچائی کو سمجھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ دیکھیے، اس آیت سے ملتی جلتی آیتیں پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہیں، اس لیے یہاں مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں قرآن نے اکثر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ تو پہلے ہی گم کر دیا تھا، ایک حصہ تو پہلے گم کر دیا، پھر جو کچھ کتاب الہی کا کچھ حصہ ان کے پاس موجود تھا اس کی روح اور اس کے مقصد سے بھی وہ ہٹ چکے تھے۔ ان کی تمام دلچسپیاں لفظی بحثوں میں الجھ کر رہ گئی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین کی حقیقت سے محروم اور دینداری کے جوہر سے بالکل خالی ہو گئے۔ تو بہرحال یہ وضاحت پہلے بھی کئی جگہ آ چکی ہے، اور قرآن نے اہل کتاب کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جگہ جگہ استعمال کیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 45 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے تمہارا ولی اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے، اور وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے تمہارا مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے تمہارا مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 46 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم
فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان یہود میں سے کچھ لوگ جو کلام کو اس کے اصلی مقام اور محل سے پھیر دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہ مانا، یعنی یہود اپنی زبان کو توڑ مڑوڑ کر الفاظ کا کچھ بنا دیا کرتے تھے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے تھے سنیے نہ سنا جائے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے ذرا ہماری بات سنیے، ساتھ ہی چپکے یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ سے نہ سنا جائے، یعنی ہمیں آپ کو سنانا مطلوب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، کنخیوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، زبان سے کچھ کہتے تھے دل میں کچھ اور ہوا کرتا تھا، اور اشارہ کہیں اور کرتے تھے، ورائنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے تھے رائنا، اپنی زبانوں کو موڑ کر، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ کے الفاظ ہیں، بالکل لفظی ترجمہ ہے، اور کہتے رائنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑ کر۔ رائنا کا مفہوم تو یہی ہے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن وہ اسے کھینچ کر تھوڑا لمبا کر دیا کرتے تھے، یا کے ساتھ کہا کرتے تھے راعینا، عین یازر ای، یا بھی لگا دیا کرتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے، اس کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے۔ وطعنن فی الدین، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دین میں طعن کرنے کے لیے، دین میں طعن کرنے کے لیے یہود اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر ایسے کلمات کہتے، اور پھر دین میں یہ بھی عیب لگایا کرتے تھے کہ اگر واقعی یہ شخص نبی ہے تو ہمارا فریب، ہمارا دھوکہ ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے دھوکے کو اچھی طرح سے واضح کر دیا، ظاہر کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو یہ ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہوتا۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ ہی کوئی۔ الا قلیلا، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے، اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں مگر شاذ ہی کوئی۔ اس میں بھی الگ سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی قریب یہ مضمون آ چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 47 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ یہ آیت نمبر 47 ہے۔ ترجمہ یہ ہے اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے اہل کتاب کو قرآن کریم پر نازل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہود کی شرارت اور ملامت کے باوجود، یہود کی شرارت اور ملامت کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن کریم پر اللہ تبارک و تعالی ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ مصدقا لما معکم، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے، یعنی یہ قرآن اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے۔
من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یعنی چہرے اس طرح بگاڑ دیے جائیں کہ ان پر نشان ہی باقی نہ رہے، اور پھر انہیں پیٹھ کی طرف موڑ دیں، یعنی چہرہ آگے اور گدی پیچھے نہیں، یعنی چہرہ پیچھے اور گدی سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈانٹ کے طور پر کہ آپ ایمان لے آؤ اس حال میں کہ یہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی کی تصدیق کرتا ہے، اسی کی سچائی کو بیان کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یعنی چہرے اس طرح بگاڑ دیے جائیں کہ ان پر نشان ہی باقی نہ رہیں، اور پھر انہیں پیٹھ کی طرف موڑ دیا جائے، یعنی چہرہ پیچھے اور گدی آگے اور سامنے کر دی جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم اس طرح ان پر لعنت بھیج دیں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت بھیجی تھی۔ اصحاب سبت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف رکو نمبر 21 میں آئے گا، لیکن اجمالی طور پر یہ واقعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66 میں بھی گزر چکا ہے۔ مزید وضاحت سورہ اعراف میں کی جائے گی، اور اجمالی طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66 میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 48 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کمتر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ بہرحال یہ آیت، اس آیت میں ایک امید بھرے الفاظ ہیں، ان الفاظ میں یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی سب گناہوں کو بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ آگے آیت نمبر 116 میں بھی اس طرح کے الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ تو واحد اور یکتا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک کرنا بہت بڑا جھوٹ، افترا، بہتان اور عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ ویسے تو دیکھیے یہ آیت کا ترجمہ ہے، ویسے تو شرک کے بارے میں کئی بار وضاحت آ چکی ہے، یہاں پر صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے ساتھ رکھنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک کے بارے میں یہاں اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے ساتھ رکھنا یہ شرک ہے۔ فقہا نے عام طور پر شرک کی 3 قسمیں کی ہیں۔ نمبر 1 شرک فی العلم، یعنی کسی بزرگ اور پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے۔ نجومی یا فیوچر کی خبر دینے والے کی خبریں معلوم کرنا، کسی بزرگ کے کلام میں فعال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا
اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی، یہ شرک فی العلم میں آتی ہیں باتیں۔ اور نمبر 2 شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی التصرف، یعنی کسی کو نفع اور نقصان کا مختار اور مالک سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اور اولاد مانگنا۔ نمبر 3 شرک کی تیسری قسم ہے شرک فی العبادت، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت مانگنا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول کو ترجیح دینا، کسی کے روبرو کسی کے سامنے رکوع کی طرح جھکنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا۔ تو بہرحال یہ آسان کرنے کے لیے فقہا نے شرک کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور ان تینوں قسموں کے اندر شرک کی پوری طرح سے وضاحت ہو جاتی ہے، یعنی شرک فی العلم، شرک فی التصرف اور شرک فی العبادت۔ شرک فی العلم میں کون کون سی باتیں آتی ہیں؟ کسی بزرگ اور پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے، نجومی یا فیوچر کی خبر دینے والے کی خبریں معلوم کرنا، کسی بزرگ کے کلام میں فعل دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی۔ نمبر 2 شرک فی التصرف، یعنی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا۔ اور شرک فی العبادت، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور ذبح کرنا، چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت مانگنا، کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول کو ترجیح دینا، کسی کے سامنے روبرو رکوع کرنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دنیا کے کاروباروں کو ستاروں کی تاثیر سے، دنیا کو یہ سمجھنا کہ وہ ستاروں کی تاثیر سے چل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شرک کی 3 قسمیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، آپ نے آج بہت ہی اچھا بیان بتایا شرک کے بارے میں، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور رکھے اور صراط المستقیم پہ بس چلائے۔